اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ عید الفطر سے پہلے اس مرتبہ رمضان المبارک میں کس تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، سولر ایکلپس ہوگا، کون سی ڈیٹ کو ہوگا، کن کن ممالک میں دیکھا جا سکے گا، اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی، اور اس کے علاوہ حاملہ خواتین کے لیے کیا احتیاطیں ہیں کہ انہیں کیا کیا کام نہیں کرنا چاہیے اور کیا کیا کرنا چاہیے، اور یہ سورج گرہن کیوں ہوتا ہے، سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور اس کے بارے میں احادیث کیا ہے۔ تو سائنسی تحقیق کے مطابق سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جاتا ہے تو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے، روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی اور سورج کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے جینے سے نہیں گرہن لگتا۔ تم ایسا دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اس کی کبریائی کا اعتراف کرو، نماز پڑھو اور صدقہ خیرات دو۔ اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، صحیح بخاری کی یہ حدیث پاک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک ہے جس کو روایت کیا ہے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند کسی کی موت کے سبب نہیں گہناتے، بلکہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب تم سورج گہن دیکھو تو نماز پڑھو۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک اور حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس دن ابراہیم فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو اس دن سورج کو گرہن لگا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ اس وجہ سے گرہن لگا ہے کہ ابراہیم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے تو اس وجہ سے سورج کو گرہن لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں ان کو گرہن لگتا، جب تم دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ یعنی ہر جگہ پر ہر حدیث میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ جب بھی ایسا دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ کرو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کہ سورج جو عام دنوں میں کتنا زیادہ روشن ہوتا ہے، روشنی ہمارے لیے لے کر آتا ہے، لیکن اللہ چاہے تو اس سورج کو بھی جو ہے بے نور کر سکتا ہے۔ یعنی ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو سورج کی عبادت کرتے ہیں کہ تم لوگ جو عبادت کرتے ہو سورج کی، تو ان کا خالق و مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو 1 منٹ کے اندر ان کی روشنی بھی، روشن سورج کی روشنی بھی ختم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ وہ دو نشانیاں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو جب تم ان میں سے کچھ دیکھو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرو، دعا اور استغفار کی طرف آ جاؤ اور نماز ادا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں ایک مرتبہ سورج کو گرہن لگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی اور لمبا قیام کیا، طویل قیام کیا، لمبا قیام کیا، اور اس کے بعد پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ جب تم دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یعنی جب بھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی۔ تو اب یہ کون سے ممالک میں دیکھا جائے گا اور کس ڈیٹ کو ہے؟ سورج گرہن جو عید الفطر ہے اس رمضان المبارک میں، یہ 29 مارچ کو دیکھا جائے گا۔ کون کون سے علاقوں میں یہ دیکھا جائے گا؟ یورپ میں، ایشیا میں، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ،
بحر اوقیانوس، اور یہ جزوی سورج گرہن ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی؟ اس کی ٹائمنگ ہوگی 1:50 پر دن کو یہ سٹارٹ ہوگا اور 5:44 پر اینڈ ہوگا، یعنی 1:50 پہ سٹارٹ ہوگا اور 5:44 پہ یہ ختم ہوگا۔ یہ بیچ میں جو چند گھنٹے ہیں اس میں سورج گرہن ہوگا، تو اس میں کیا مقصد ہے کہ انسان عبادت کرے۔ لیکن پاکستان اور انڈیا میں یہ نہیں دیکھا جا سکے گا، کیونکہ وہاں پر اس ٹائم رات ہو چکی ہوتی ہے، جو ٹائمنگ ہوتی ہے رات ہو چکی ہوتی ہے۔ تو جہاں پر اس ٹائمنگ میں جہاں پر دن ہوگا تو ان ممالک میں یہ دیکھا جا سکے گا۔ تو اب سورج گرہن میں جو خواتین ہیں، حاملہ خواتین، پریگننٹ خواتین، ان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ کیا کرے؟ کہ دیکھیں کہ کتنی زیادہ احادیث میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور بھی بہت ساری احادیث ہیں ان کے مطابق کہ خواتین جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یعنی اتنی بڑی بات ہے کہ اگر حاملہ خواتین کے لیے کوئی مسئلہ ہوتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ضرور کوئی نہ کوئی حدیث بیان کرتے، یا ضرور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو خواتین ہیں حاملہ ان کے لیے ضرور کوئی احتیاطی تدابیر بتاتے، یا خواتین کو احتیاط کا حکم دیا جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ خواتین کو کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ صرف انسان کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور انسان کو عبادت کرنا چاہیے۔ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو بزرگ خواتین ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نے، یعنی جو حاملہ خواتین ہیں، اگر سورج کو گرہن لگا یا چاند کو گرہن لگا، اگر آپ نے اپنے ہاتھ میں چھری پکڑی یا کوئی پھل سبزی وغیرہ کاٹا، ایون کہ کوئی لوہے کی چیز پکڑی، کینچی وغیرہ اگر آپ نے استعمال کی یا ہاتھ میں پکڑی، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے بچے کا نعوذ باللہ کوئی عضو کٹا ہوا ہوگا، یا آپ کے بچے کو کوئی نقص ہوگا، یا آپ کے بچے کا، یا آگ کے پاس آپ نے نہیں جانا ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کے بچے کا جسم کا کوئی حصہ جلا ہوا ہوگا، یا کوئی بھی اس طرح کی نہیں باتیں، بہت ساری باتیں، یا آپ نے آگ کے پاس نہیں جانا ہے، یا آپ نے لوہے کی چیز نہیں پکڑنی ہے، کینچی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں پکڑنی ہے، نہیں، بلکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ روٹین کے کوئی کام کر رہی تھی تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اب دنیا میں جتنے بھی بچے جو ڈسیبل پیدا ہوتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورج یا چاند کو گرہن لگا ہوگا اس کی ماں نے یہ سارے کام کیے ہوں گے تبھی ایسا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کو جیسا چاہے بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو، سب تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت مند اولاد سے نوازے، آمین ثم آمین۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ تمام احادیث سے ہمیں ثابت ہو چکا، ہمیں اسے سمجھ آ گئی کہ اس ٹائم پہ عبادت۔ تو خواتین بھی کیا کریں جو حاملہ خواتین ہیں، اگر آپ نوافل پڑھ سکتی ہیں طویل قیام کے ساتھ تو بہت اچھا ہے، آپ کی صحت ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں کہ نوافل پڑھیں بہت زیادہ، باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اور اس کے علاوہ نوافل پڑھنے کے بعد اگر آپ کے لیے مشکل ہے زیادہ دیر کھڑا ہونا، نوافل پڑھنا، تو آپ ذکر و اذکار کریں، استغفار کریں۔ اس کا بھی نبی پاک نے خاص حکم فرمایا کہ آپ نوافل پڑھو، طویل قیام کے ساتھ عبادت کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کرو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، بڑائی بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے۔ جو سورج کی پرستش کرتے ہیں ان کے لیے خاص طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے سب کا، اللہ تعالیٰ مالک ہے سب، اور وحدہ لا شریک ہے، صرف عبادت کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو جتنی بھی حاملہ خواتین ہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے ایسی چیزوں سے، کہ یا اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں جو شاید مجھے معلوم نہ ہوں، کہ جو آپ کے ایریا میں پھیلی ہوں کہ اچھا سورج کو یا چاند کو گرہن لگا، آپ نے ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا، آپ نے ایسا کیا تو ویسا ہو جائے گا۔ تو آپ نے کسی چیز پر دھیان نہیں رکھنا ہے، آپ نے بس کرنا کیا ہے جو ہمیں دین سکھاتا ہے، بس آپ نے عبادت کرنی ہے۔ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں، استغفار پڑھنا شروع کر دیں۔ استغفر اللہ، سب سے شارٹ جو استغفار ہے وہ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیں، نوافل پڑھنا شروع کر دیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتی ہیں، دیکھ کر بھی کر سکتی ہیں، زبانی بھی کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر زیادہ ٹائم ہے، اتنا زیادہ سی بات ہے، زیادہ ٹائم 2-3-4 گھنٹے ہوں تو اس میں کیا پھر آپ کچھ کھانا بنا سکتی ہیں، بالکل آپ بنا سکتی ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ نہیں بنا سکتی، آپ بنا سکتی ہیں کھانا، اور اپنے کام کاج بھی گھر کے کر سکتی ہیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرتی رہیں۔
تو یہ ساری باتیں ہیں آج کی ویڈیو سے، مجھے لگتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، مجھے امید ہے کہ آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، تاکہ نیکسٹ اپ کمنگ اسلامک ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو یہاں پر اسلام کے لیے ساری جو چینل کا مقصد ہے بنانے کا، لوگوں تک دین کی بات پہنچے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں بہت ساری باتیں نہیں معلوم ہوتی، بہت ساری بہنوں نے جو ہم سے سوالات کیے، پوچھے، تو بہت پوری کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ تعالیٰ جو سارے سوالوں کے صحیح جواب دے سکوں، اور ساری اسلامی بہنوں کے لیے اچھی معلومات شیئر کر سکوں، تاکہ یہ ہمارے لیے آخرت میں صدقہ جاریہ بن سکے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔